اسی طرح ضروری ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمان بلا کسی دلیل کے ان باتوں کو تسلیم کرنے پر راضی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے جی عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے۔ مسلمان نہیں سوچتا کہ اس پر کیا دلیل ہے، کیوں ہے، یہ وہ مسلمان کہتا ٹھیک ہے جی، واقعتاً حقیقتاً بالکل 100% یہی بات ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی بھی ایسی گستاخی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی دلیل کے تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے جی ہاں، یعنی آنکھیں بند کر کے مسلمان مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارا دو طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جن میں سے سر فہرست مرزا قادیانی ہے۔ اب مرزا قادیانی کے بارے میں ایک ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سمجھوتے کے بس یہ کہہ دینا کہ وہ مرزا غلط ہے، یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل درجے کا صحیح بات یہی ہے کہ فوراً مرزا قادیانی کے بارے میں جب بھی کوئی بات چیت ہو تو فوراً کہہ دیا جائے بھائی وہ غلط ہے، بات ختم، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف کہ اس قدر شدت کیوں ہے اس عقیدے کے اندر، تو میں چند ایک باتیں مرزے کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو سن کر بھی اگر آپ اس عقیدے کے بارے میں تھوڑی سی بھی نرمی سمجھیں یا دکھائیں تو پھر آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں آج کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا اور بہت سارے نیو جنریشن وہ اس بارے میں اس قسم کے سوالات یا اس قسم کی سوچ رکھنے، یا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، یا ان کو سکھایا جا رہا ہے، یا ان کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے کہ مرزے کے بارے میں، مرزا قادیانی کے بارے میں اس قدر شدت کیوں ہے، قادیانیوں کے بارے میں اس قدر مسلمان نفرت آمیز عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ مرزا خود اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری بکواسات کر کے گیا ہے۔ چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا کی کتاب ہے کتاب البریہ۔ آپ احباب مرزا کی کتابوں سے واقف ہوں گے تو کتاب البریہ صفحہ نمبر 78، اس کے اندر مرزا خود اپنے بارے میں لکھتا ہے۔ مرزا کہتا ہے جی مجھے کشف ہوا، میں نے اس کشف کے اندر خود کو خدا دیکھا، نعوذ باللہ۔ اور پھر آگے اس کے یہ الفاظ دیکھیں، سنیں کہ مرزا کہتا ہے کہ میں نے اس پر یقین بھی کر لیا کہ واقعتاً حقیقتاً میں ہی وہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی مرزا صرف یہ نہیں کہ مرزا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا، بلکہ مرزا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، مرزا اللہ کے مقابلے میں بھی آ گیا، مرزا نے خود کو خدا بھی بنا لیا۔ اسی طرح مرزا کی گستاخی نمبر 2 کتاب ہے کشتی نوح، صفحہ نمبر حاشیہ نمبر 120، جس کے اندر مرزا لکھتا ہے کہ یورپ کے اندر، نصرانیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر شراب بہت زیادہ عام کیوں ہے؟
عیسائی جو ہیں وہ بہت زیادہ شراب کیوں پیتے ہیں، اور اس قدر اتنی زیادہ شراب پینے کے نقصانات یہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خود شراب پیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں، یقین جانیے کہ بولتے ہوئے میری اپنی زبان جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی، مجھے خود بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کل کو اسی بات پر میری پکڑنا ہو جائے کہ تو نے یہ باتیں بولی کیوں تھیں۔ لیکن بار بار میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ میں اس کی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس قسم کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ پاک میری سوچ کو، میری زبان کو اس قسم کے غلیظ الفاظ سے محفوظ رکھے، اللہ پاک میری مدد فرمائے۔ صرف اس وجہ سے یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے ہیں جو گاہے بگاہے پھسلتے جا رہے ہیں، جو گاہے بگاہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر ذرا سی بھی نرمی اختیار کر رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مرزے کے بارے میں اس قدر سخت عقیدہ کیوں ہے۔ تو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا کیا بکواس کرتا ہے۔ کتاب کا نام ہے اربعین، یعنی اس نے 40 نمبر لکھے ہیں، ان میں اربعین نمبر 4 پر مرزا یہ لکھتا ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ خوب توجہ سے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں محمد کی اب تجلی کے ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوارات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں، ان قسم کی باتوں کے ذکر کا اب کوئی جو ہے وہ وجہ باقی نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ وہ اس وقت کے لیے تھے، نعوذ باللہ، اور وہ اب وقت ختم ہو چکا۔ اب اگر تذکرہ کرنا ہے، اب اگر بات کرنی ہے تو اپنے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے کہ میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ مرزے کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں اس قدر اس عقیدے میں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اس قدر شدت کیوں ہے۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر ذرا سی بھی اس عقیدے کے بارے میں ہلکی سی بھی نرمی آ رہی ہے تو اپنے ایمان کی تجدید فرما لیں۔ آگے سنیں، مرزا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات احمدیہ۔ مرزا لکھتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو۔ یہ آگے جملہ بڑا سخت ہے، میں پتہ نہیں کس طرح اپنے دل، دماغ، ذہن کے اوپر پتھر رکھ کے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ پاک آپ کی اور میری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس عقیدے کی حساسیت کو سمجھنے کی، عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے وہ نوجوان دوست جو اس عقیدے کے بارے میں ذرا سی بھی جنبش یا ذرا سی بھی نرمی اختیار کر رہے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ سنیں، مرزا کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، اب نئی خلافت لے لو، یعنی خلفائے اربعہ جو ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں، انہوں نے جو خلافت کی اس کا تذکرہ ختم کر دو، وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب نئی خلافت لے لو۔ یعنی نعوذ باللہ مرزا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری خلافت کو تسلیم کر لو۔ اور آگے کہتا ہے کہ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بارے میں یقین جانیے یہ جملہ میں نے بس پتہ نہیں کیوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ جملہ بول دیا، ورنہ
یقین جانیے کہ حوصلہ نہیں ہے اس قسم کے الفاظ بولنے کے، لیکن اس کے باوجود میرے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھا، اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو یہ عبارت، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرزا اہل بیت کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ کتاب کا نام ہے اعجاز احمدی۔ مرزا لکھتا ہے میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ تھا، پس فرق کھلا اور ظاہر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے تحفہ ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ لہٰذا تمہارے لیے بات کو سمجھنا، فرق ظاہر کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ خدا را آپ احباب کے سامنے درد مندانہ اور ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل ہے کہ ایسے بندے کے بارے میں بالکل ذرا سا بھی نرم گوشہ اختیار نہ کریں۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، پتہ نہیں کس قسم کی وہ بکواسات اپنی کتابوں کے اندر کر کے گیا ہے، اور آج کا مسلمان ذرا سے پیسوں کی لالچ میں اپنا ایمان بیچ کر اپنا ایمان جو ہے وہ گروی رکھ کے، اور صرف ایک ملک کی نیشنلٹی کی خاطر وہ اپنا یہ سارا کچھ دے دعا کر، اور صرف چند پیسوں کی خاطر جو ہے وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس عقیدے کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نوجوان نسل کو، نیو جنریشن کو اس عقیدے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم عقیدہ نبوت، ختم نبوت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر کسی دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔